نہیں اگر فارن آفس سے یا اسٹیبلشمنٹ سے بریفنگ لے کے آپ لوگ کچھ کرنے جائیں گے تو پھر تو شاید کچھ نہیں ہو سکے گا، وہی ماضی کی پٹی ہوگی۔ بریفنگ لینے کا ہمارا یہ نہیں ہے کہ لکیر کے فقیر بن جائیں، جو چاہیں وہ جو ہمیں کہیں ہم اس کی پیروی کریں، لیکن بہرحال بات سننی پڑتی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بہتر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ بات ہر ایک کی سن لیتے ہیں لیکن تابعداری اس کی کرتے ہیں جو اچھی بات ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں تشریف رکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اچھا، آپ نے اس دوران سنا ہے انڈین لیڈرشپ کو بھی، آپ کا ہندوستان کا دورہ ہوا، کچھ آن دا ریکارڈ آپ کی ملاقاتیں ہوئی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ آپ کی خفیہ ملاقاتیں بھی ہیں، ان کی لیڈرشپ سے بھی، ان کی سابق فوجی قیادت سے بھی۔ معاملہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ UN ریزولوشن کے مطابق استصواب رائے، وہ کہتے ہیں نہیں، اٹوٹ انگ۔ اب جب آپ نے یہ نیا انیشیٹو لیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی رمق نظر آتا ہے کہ ہندوستان کچھ کمپرومائز کرے، یا پھر آپ پاکستان کو اس روایتی موقف سے ہٹنے پہ پاکستانی قوم کو اور لیڈرشپ کو آمادہ کر سکتے ہیں؟ ہم بہت سی ایسی پیچیدگیوں سے گزرے ہیں کہ وہ کشمیر کہ کسی زمانے میں انڈیا کہتا تھا کہ جی آپ اس پر استصواب رائے کریں، اور ہم تھوڑا پہلو تہی دکھا رہے تھے، اور سن 1952 میں جب انہوں نے ترمیم کر دیا اور اس کو اٹوٹ انگ قرار دے دیا تو پیچیدگی تو پیدا ہو گئی۔ پھر سن 71 کے بعد شملہ معاہدہ ہوا۔ شملہ معاہدے میں جہاں پر ہم کشمیر کے موضوع کو ایک بین الاقوامی موضوع سمجھتے تھے، اور اس وقت سیز فائر لائن ہمارے درمیان ایک تھی جو بین الاقوامی ایک حد تھی، جب ہم نے اس کو بائیلیٹرل کر دیا اور اب یہ آپ تنازعات باہمی مذاکرات سے طے ہوں گے کا اصول ہم نے مان لیا، تو کشمیر جیسے موضوع کو کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر ہے، جو سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بنیاد پر ہمارا اس کے حوالے سے موقف ہے، ہم اس میں تھوڑا سا یعنی ایک مشکل دور کی طرف داخل آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شملہ کے بعد یہ معاملہ بائیلیٹرل ہو گیا ہے؟ شملہ معاہدہ تو بائیلیٹرل کر دیتا ہے نا خود بخود جی، یعنی وہ اس کے بعد اس کا مطلب یہ کہ اس حوالے سے ہمارا موقف غلط اور انڈیا کا پھر ٹھیک ہے؟ کس حوالے سے؟ کہ انڈیا آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بائیلیٹرل ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ عالمی مسئلہ ہے۔ بائیلیٹرل کہے، بائیلیٹرل کہنے سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، بائیلیٹرل کہنے کا مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ اب جب کشمیر کے موضوع کو ہم بین الاقوامی اداروں میں اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کو باہمی مسئلہ بن گیا ہے۔ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اور ہمارا باہمی مسئلہ ہے، آؤ اس پہ بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں باقی معاملات پہ بات کر سکتے ہیں لیکن کشمیر جو ہے یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یہ باہمی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس حوالے سے دنیا بھی انڈیا کے موقف کی حامی ہے کہ ہاں یہ بائیلیٹرل بن گیا۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ جہاں انڈیا کشمیر کو اپنا جغرافیائی حصہ قرار دیتا ہے، بین الاقوامی برادری اس موقع کو تسلیم نہیں کر رہی، اس میں انڈیا تنہا ہے۔ اچھا، پوری دنیا کشمیر کو متنازع ہے، یعنی پہلے معاملے میں دنیا اس کے ساتھ ہے کہ ہاں یہ بائیلیٹرل ہے، لیکن یہ کہ کشمیر ان کا ہے متنازع، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر بھی متنازع مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور انڈیا اگر کہتا ہے کہ باقی موضوعات ٹھیک ہے لیکن انڈیا کشمیر نہیں، اس پر دنیا کشمیر کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جی۔ ایک بات واضح ہے جی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا جی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ انڈیجنس موومنٹ جسے کہتے ہیں، خودرو ایک تحریک۔ اب اس میں تو جی کوئی اسلحہ نہیں ہے جی۔ آج ایک نئی صورتحال دنیا کے سامنے آئی ہے کہ صاحب پہلے تو آپ کہتے تھے کہ کشمیریوں کے دلوں کی آواز نہیں ہے، صرف کچھ عسکری لوگوں کی بندوق کی آواز اور تڑتڑاہٹ میں اس مسئلے کو مسئلہ سمجھا جا رہا ہے، جبکہ آج جو ہے کہ یہ جو 2008 کے واقعات کے بعد تو کشمیری جو ہے وہ بڑے ہجوم کے ساتھ سڑکوں پر ہے، اور اب انڈیا کے دانشور یہ لکھنے لگ گئے ہیں بلکہ بولنے لگ گئے ہیں کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسئلہ کشمیر یہ کسی بندوق کی وجہ سے ہے بلکہ یہ کشمیریوں کے دلوں کی آواز ہے۔ مولانا صاحب، وہ جو بندوق والوں کے ہاتھ میں تھا معاملہ تو وہ سب پاکستان کے حامی تھے، اب کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کشمیریوں کی اکثریت شاید وہ خود مختار کشمیر چاہتی ہے؟ پاکستان سے ان کے ایسا ہے نہیں، یہ صرف ہمارے لیے سوال نہیں ہے، یہ انڈیا کے لیے بھی ہے۔ انڈیا ہو یا پاکستان، اگر مسئلے کے حل کی طرف نہیں جائے گا تو کشمیر کی نئی نسل مایوس ہو جائے گی۔
और मायूसी उसके जहन को खुद मुख्तारी की तरफ ले जा सकती है। यानी अगर स्टेटस क्वो रहता है, हाँ, ये इसका एक खतरा मुझे महसूस कर रहा हूँ। इसलिए कश्मीरी को मुतमईन रखना, कश्मीरी को एतमाद में रखना, ये अज़बस जरूरी हो गया है। और यही जो आपने मुझ पर सवाल किया है कि आप इंडिया गए थे और वहां आपके लोगों से मुलाकात हुई थी, मनमोहन सिंह साहब से जो मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने यही सवाल उनसे किया था कि अगर मसला खुद मुख्तार कश्मीर की तरफ जाता है तो क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है? तो कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा जब पाकिस्तान भी कहता है कि खुद मुख्तार कश्मीर का ऑप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, आप भी कहते हैं कि खुद मुख्तार कश्मीर का जो है ये पहलू हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो फिर सिवाय इसके कि हम दोनों बैठ के तो कश्मीर के मौजू को एजेंडे पे लाएं और बात करें इसके ऊपर जी। तो उन्होंने कहा जी कि अब जो हमारे और आपके दरमियान दोबारा गुफ्तगू और मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है, हमने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हम कश्मीर को एजेंडे पे रख के बात करने को तैयार हैं। अच्छा, अब वो तैयार है? ये बात उन्होंने मुझे कही जी। ठीक। अब एक है उसूली तौर पर बड़ों का एक उसूल पे इत्तेफाक करना, लेकिन नीचे जब आप उसको ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर मुज़ाकरात शुरू होते हैं और फिर जब उसमें बाल के खाल उतारते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर जनाब मामले को रोक देते हैं और फाइल से बाहर निकलते नहीं हैं और फिर सिर्फ ये कारकर्दगी होती है जी कि मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया है। इस पर मैंने उनसे ये भी कहा था कि दो मुल्क बड़ी जिम्मेदारी के साथ मसाइल के हल की मंजिल की तरफ रवां दवां और अमन की मंजिल तक पहुंचने के लिए पुरअज़म, क्यों कर कोई हादसा आ जाए तो हमारा वो अज़म टूट जाता है, हमारा वो सफर रुक जाता है। ये हिंदुस्तान के हुजम के शाय निशा नहीं है कि कोई हादसा हो जाए तो आप मुज़ाकरात को रोक देते हैं। दूसरी बात मैंने उनसे ये कही कि आखिर क्यों मुज़ाकरात को जारी रखना या मुज़ाकरात को रोकना, यानी ये कलीद आपके हाथ में क्यों है? अगर पाकिस्तान के अवाम को एहसास होता है कि भाई एक हिंदुस्तान के पास कलीद क्यों है और अपनी हुकूमत पर दबाव लाए और कल हम भी हर बात पे जो है मुज़ाकरात रोकते रहें और बातचीत बंद होती रहे, तो फिर इस तरीके से तो अमन की मंजिल तक एक दो पड़ोसियों के हवाले से, जबकि दुनिया कहती है कि साउथ एशिया का अमन जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात से वाबस्ता है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात का दारोमदार मसले कश्मीर के हल पर है। तो अब जो दुनिया में इस वक्त अमेरिका की बात को बड़ी अहमियत मिलती है, वो आपके मुल्क में आकर। अच्छा मौलाना साहब, पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है जो बड़ा कोई अल्ट्रा पाकिस्तानियत का अपने आप को चैंपियन कहते हैं, और वो जब भी हिंदुस्तान के साथ अगर बात होती है, कोई अमन की आशा सामने आती है, तो वो ये फौरन निकल के नहीं, हिंदुस्तान ने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया है, वो पाकिस्तान को हड़प करना चाहते और वो हिंदुस्तान से किसी खैर की तवक्को ही नहीं करते। आपने हिंदुस्तानी लीडरशिप को इस हवाले से कैसे पाया है? क्या वाकई उनको पाकिस्तान का वजूद गवारा नहीं है, या कि वहां पे भी अब अमन की या हल की कोई आशा आपको नजर आती है? जब हिंदुस्तान और हमारे दरमियान एतमाद की फजा नहीं होगी और वो हमें अपने लिए खतरा समझेगा और हम उसके लिए अपना खतरा समझेंगे, तो फिर जिसकी जितनी सलाहियत है एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने, जिसके पास जितनी कुव्वत है एक दूसरे को कमजोर करने के लिए, फिर वो उसको इस्तेमाल करता है। लिहाजा दुश्मनी भी हम बरकरार रखें, अमन की तरफ जाने के लिए उस पर एतमाद भी हम ना करें, और फिर ये भी सोचें कि हिंदुस्तान हमें कमजोर करने के लिए इक़दाम नहीं करेगा और वो हमें ताकतवर बनने के इक़दाम करेगा, तो जाहिर है जी कि अव्वल चीज तो एतमाद की बहाली है। उसके लिए दो तरफा ऐसे इक़दाम की जरूरत होती है कि हम एक दूसरे पर एतमाद तो करें। ठीक, हम अगर आज समझते हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज मद्देनजर हो कि अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं कि जिसमें कश्मीर के मौजू पर हम बात नहीं करते, खामोश हो जाते हैं, तो ये इंडिया को फेवर करता है। ठीक, और इंडिया चाहता है कि चलो अच्छी बात है, पाकिस्तान जो है वो किसी और मुसीबत में फंसा हुआ है, इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन जहां हम हिंदुस्तान को परेशान नहीं कर सकते, या ये कि हमारे ऐसे पॉलिसियां बन जाती हैं कि हम उस मौजू पे अपनी तवानाई असर नहीं कर सकते, मेरी बात पूरी होने दे, तो फिर
جب آپ مغرب کی طرف پھنسے ہوئے ہیں اور اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو کیا ہم ہندوستان سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ مغربی سرحدات کی طرف سے وہ پاکستان کو کمزور نہیں کرے گا؟ اور جب افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بھی ایسے ہوں کہ افغانستان کے اندر پرو انڈین لابی طاقتور ہو اور پرو پاکستانی لابی کمزور ہو، بلکہ طالبان کی صورت میں اگر پرو پاکستانی کوئی قوت ہے تو وہ گردن زدلی ہو، تو ایسی صورتحال میں وہ پاکستان کو کمزور نہیں کرے گا۔ ناظرین، جرگے کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک مختصر سے کمرشل بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں تشریف رکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اچھا، اب تو صرف مغربی اور مشرقی سرحدوں کا معاملہ نہیں ہے، مغربی سرحد پہ بھی خطرات، ہم جنگ، ملک کے اندر بھی جنگ، مشرقی سرحد پہ بھی جنگ۔ تو اگر چین تائیوان کو فریز کر سکتا ہے، وہ ہانگ کانگ پہ 100 سال انتظار کر سکتا ہے، ہمارے لیے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ اب جبکہ ادھر بھی خطرہ اندر بھی خطرہ تو ہم کشمیر کو کچھ عرصے کے لیے فریز کر دیں؟ یہ بہتر سلوشن نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے تائیوان کا مسئلہ۔ ہم جانتے ہیں کہ چین کے موقف کو لے کے تائیوان کو اپنا جز سمجھتا ہے، ٹھیک، اور تائیوان کو چین کا حصہ بنانے کے لیے طاقت کے استعمال کو بھی جائز کہتا ہے۔ اس کا اگر موازنہ کشمیر سے کیا جائے، لیکن پنگے نہیں لیتا اس کے، نہیں، اگر اس کا موازنہ کشمیر سے کیا جائے تو کشمیر کو ہم متنازع علاقہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کشمیری خود فیصلہ کرے۔ اس کے بعد پھر وہ اب تائیوان کی جو صورتحال ہے، تائیوان اس وقت ایک الگ تھلگ ملک ہے۔ تائیوانیوں نے ابھی تک چین کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس صورتحال میں آزاد تصور کرتے ہیں، اس لیے وہاں پر آزادی کی تحریک نہیں ہے۔ لیکن کشمیری جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا اور وہ آزادی کے لیے تحریک چلاتا ہے۔ تحریکوں میں جب بھی آپ تحریک کا تسلسل توڑیں گے تو پھر معاملہ جب فریز ہوگا تو اس سے آزادی کی تحریک بیٹھ جائے گی۔ اور تحریک چلاتے ہیں یا کہ ہم ان سے تحریک چلواتے ہیں؟ نہیں، ایٹی سے پہلے انہوں نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ کشمیریوں کا یہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ کی قرارداد میں انڈیا پاکستان کو فریق بنا دیا اور کشمیری سے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھے، میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں نا۔ ہم نے 3 جنگیں لڑی اور ملک گنوا دیا۔ بالآخر جو ہے کشمیری کو خود اترنا پڑا جی، لیکن اسلحے کی صورت میں اترنا پڑا۔ اب میں جو بنیادی فلسفے کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر کشمیری قوم آزاد نہیں ہے اور وہ آزادی چاہتا ہے اور اس حوالے سے بھی کہ خود بھی قربانی دے رہا ہے، صرف پاکستان پہ نہیں چھوڑ رہا معاملے کو، تو پھر تحریک کے لیے ایک تسلسل ضرور چاہیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کشمیری لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی دو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مقبوضہ ہیں اور ہم پر ایک قوم جو ہے ایک ملک۔ مولانا صاحب، وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، مختصر مجھے جواب دیجئے کہ ایک تو یہ کہ کیا جنگ کے ذریعے ہم کشمیر کو حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی کشمیر کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں آدھا پاکستان سے ہم نے گوا دیا، اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس موقع پہ اصرار جاری رکھ کے خاکم بدہن ہم باقی پاکستان کو بھی گنوا دیں؟ 2 چیزیں مد نظر رکھیں اس میں جی۔ تحریک کا معنی یہ نہیں ہے کہ جنگ، مسلح جنگ جو ہے یا انڈیا پاکستان کا جنگ، اس میں تو ہم نے تاوان اٹھائے اور تب آ کر ہم مذاکرات کی بیس پر آئے، اور اس وقت جو ہمارا موقف ہے وہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کا ہے، جنگ کے ذریعے نہیں۔ لیکن تحریکیں جو ہیں وہ جب آپ اسلحہ کے بغیر لڑتے ہیں اور روڈ پر آتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، آپ آرام سے نہیں بیٹھتے، اپنا اضطراب مسلسل زندہ رکھتے ہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے کشمیر کے لیے، ہمارا اور اگر ہو جاتی ہے تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ٹھیک، اچھا، دوسرا آ جاتا ہے سفارتکاری کا۔ اس وقت جو ہمارا موقف ہے، آپ دنیا سے آپ اچھی طرح واقف ہے، دنیا کے لوگوں سے ملتے بھی ہیں، کیا دنیا کو سفارتی میدان میں اپنے موقف کے لحاظ سے موجودہ حالات میں جو پاکستان کا امیج ہے اور جو ہندوستان کا رسوخ ہے، ہم دنیا کو اس موقف پہ اپنا ہم نوا بنا سکتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے جی، آپ نے جو کیا ہے جی۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اندر سے کتنے طاقتور ہیں کہ آپ دنیا کی ضرورتیں اور مفادات اپنے ساتھ وابستہ کر سکیں۔
सिक्योरिटी को ले लें, आपका अपना आदमी जो है पाकिस्तान का, वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। आप मईशत को देख लें, एक तरफ अफगानिस्तान की दीवार खड़ी है जो आपको अपना हमसाया ममालिक के साथ तिजारत नहीं करने दे रही, एक तरफ कश्मीर की दीवार खड़ी है जो आपको मशरकी और जनूबी एशिया के साथ तिजारत करने नहीं दे रही जी। तो जब आप इस लिहाज से कमज़ोर हैं और आपका मीज़ानिया भी बहुत कमज़ोर है, आपकी सिक्योरिटी की सूरत हाल भी कमज़ोर है,